السلام علیکم، میں ہوں مختار احمد، ورچوئل یونیورسٹی گورنمنٹ آف پاکستان کے کورس آرگنائزیشن بیہیویئر کے ساتھ، اور آج ہم لیکچر نمبر 12 کریں گے. فرسٹ آف آل لیٹ می میک سم کریکشن. During our last lecture I informed you that we'll be starting the motivation part. لیکن جب میں نے واپس جا کے اپنے نوٹس باقی چیزوں کو دیکھا، بکس ٹیکسٹ کو دیکھا، تو کوئی ایک ٹاپک بڑا امپورٹنٹ رہ گیا تھا، پرسپشن سے ریلیٹ کرتا ہوا، لنکنگ دا انڈیویجل پرسپشن ود دا ڈیسیژن میکنگ. I think that is very important topic. We should cover it before we should go to motivation part. کیونکہ آپ نے یہ ٹاپک نہ پڑھا ہو، اس لیے دیٹ از مائی فالٹ. اوکے، تو اس کو میں بڑے آرام سے آپ کو ڈسکس کروں گا آپ کے ساتھ اس ٹاپک کو، اور پھر نیکسٹ لیکچر نمبر 13 ول اسٹارٹ ود دی موٹیویشن پارٹ. سو لیٹس اسٹارٹ اوور ٹوڈیز لیکچر، دیٹ از لیکچر نمبر 12. اینڈ بفور اسٹارٹنگ ٹوڈیز ٹاپک اباؤٹ ڈیسیژن میکنگ، لیٹس سی کوئکلی what we have covered during last lecture. We started the perception part in lecture number 10, and we completed the basic perception about attribution and perception in lecture number 11. Perception کیا چیز ہے؟ ایک کسی سچویشن سے کیا نتیجہ اخذ کرتے ہیں آپ، کسی ایونٹ سے، کسی اسٹیمولائی سے کیا نتیجہ اخذ کرتے ہیں، دیٹ از پرسپشن. اور یہ بہیویئر پہ میجر افیکٹ کر رہا ہوتا ہے، کسی کی بہیویئر پہ. بہت سارے فیکٹرز ہم نے اس میں ڈسکس کیے. The perceiver, the target, the situation, the main three factors which are affecting the perception process, and certain other اس کی اپلیکیشن وغیرہ آرگنائزیشن کے لیول پہ ہم ڈسکس کرتے ہوئے وہ ریچ ٹو ایٹریبیوشن ڈیورنگ لاسٹ لیکچر. اینڈ ایٹریبیوشن کیا تھا؟ the process through which individuals attempt to determine the causes of other behavior. اور اس میں ہم نے دیکھا کہ وہ بہیویئر کے جو کازز ہیں، they can be internal causes or external causes. انٹرنل میں تھا اس کی پرسنالٹی، موٹیویشنز، اور باقی جو ہم نے شروع سے سمجھتے آ رہے ہیں، ایٹیٹیوڈز، موڈ، ایموشنز، اس میں اس کی بیسک بلیوز. دین دا ایکسٹرنل فیکٹر، دا سچویشن، دا ادر پیپل. اور پھر ہم نے جا کے دیکھا، پھر ہم نے اس میں آف کورس وی ہیو آلسو ڈسکس دا بیسک تھیوریٹیکل پارٹ، دا تھیوری اینڈ اسپیشلی دا کیلی تھیوری آف ایٹریبیوشن، جس میں سمجھا کہ کسی بھی ایٹریبیوشن کو سمجھنے کے لیے، اس بہیویئر کو سمجھنے کے لیے ہمیں سمجھنا ہے کہ اس پہ دو فیکٹر، انٹرنل اور ایکسٹرنل فیکٹر افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور پھر ہم نے اس میں ایرر بھی دیکھے. فنڈامنٹل ایٹریبیوشن ایرر، دیٹ از دا ٹینڈنسی ٹو ایٹریبیوٹ ادر ایکشنز ٹو انٹرنل کازز اینڈ وائل لارجلی اگنورنگ دی ایکسٹرنل کازز وچ مائٹ ہیو دی میجر افیکٹ ان دیئر بہیویئر. ٹھیک ہے. اور پھر اس میں ہم نے کچھ فریکوینٹلی یوز شارٹ کٹس ان ججنگ ادرس کو ڈسکس کیا، لائک سلیکٹو پرسپشن، ہالو افیکٹ، کنٹراسٹ افیکٹ، projection, stereotyping, and so on. And then we related these things to real organization applications. Like when you are interviewing, when you are doing the performance appraisal, when you're looking at the performance efforts, and so on. And then we try to understand the impression management part. And what was the impression management? Self-presentation. And there we try to understand that this is again human psychology, that you try to control the other person's perception about you. آپ دوسروں کی پرسپشن جو آپ کے بارے میں فارم کریں، آپ کوشش کرتے ہو، مینج کرنے کی کوشش کرتے ہو، ایفرٹ کرتے ہو کہ وہ پرسپشن پازیٹو رہے اکارڈنگ ٹو یو. اور اگر کوئی اس میں ہم نے آگے جا کے دیکھا کہ آرگنائزیشنز کے اندر دو اسٹریٹجیز اڈاپٹ کی جاتی ہیں براڈر اسپیکٹرم میں، ڈیموشن پریونٹیو اسٹریٹجیز and emotion enhancing strategies. Demotion preventive strategies، جہاں پہ آپ نے لیٹس سی کوئی نیگیٹو آسپیکٹ ہے، غلطی ہو گئی ہے، اینڈ یو آر تھنکنگ اٹ از گوئنگ ٹو ہیو دا بیڈ افیکٹ آن یور امپریشن مینجمنٹ، سو یو ٹرائی ٹو پریونٹ دیٹ ڈیموشن جو نیگیٹو آسپیکٹ ہو سکتا ہے. وہ کیسے کرتے تھے؟
جسٹیفیکیشن دے کے, ریزن دے کے, جس کو اکاؤنٹ اسٹریٹجیز ہم کہتے ہیں, پھر اپالوجائز ہے, پھر ڈس ایسوسیشن ہے, اینڈ سو آن. سملرلی promotion enhancing strategies, like if you have done something good, you feel you are entitled for appreciation, you want enhancement there, and you also want to disclose the obstacles. Yeah, it was so difficult for me to achieve that, so that your perception should be again improved. اور پھر آپ اپنے آپ کو ایسوسیٹ کرتے ہو ان لوگوں کے ساتھ which are known to be at the top. آپ نے ان کے ساتھ تصویریں بھی کھنچوائیں گے, ان کے ساتھ ساتھ جب وہ جہاں کہیں پہنچیں گے آپ سامنے ساتھ آ جائیں گے, سو دیٹ ادر پیپل شوڈ پرسیو کہ یو آر امپورٹنٹ. دس از پروموشن انہانسنگ اسٹریٹجی. دیٹ واز آل اباؤٹ پرسپشن اینڈ دین دا ایٹریبیوشن اینڈ دی امپریشن مینجمنٹ. کلیئر؟ ناؤ لیٹس سی ہاؤ دے آر لنکڈ. دس پرسپشن پارٹ از لنکڈ ود دی ڈیسیژن میکنگ. اور اس چیز کو سمجھنے کے لیے ہمیں ڈیسیژن میکنگ کو سمجھنے کی کوشش کرنی پڑے گی. In organizations, in everyday life, we have to make so many decisions. Right or wrong, we are not talking about those things. کیسے کرتے ہیں وہاں پہ یہ امپریشن, جو آپ کی پرسپشن ہے, یہ کیسے افیکٹ کر رہی ہوتی ہے. So, we are trying to understand the link between perception and the individual decision making. So, when you have to make the decision, when there is some problem. What is problem? ڈسکرپنسی ہے کہ جہاں آپ پہنچنا چاہتے ہو, جہاں پہ ہو درمیان میں, یا جو چیز اچیو کرنا چاہتے ہو اور جو جہاں پہ ہو, دیٹ از این ایشو, اے پرابلم. ناؤ یو ہیو ٹو سارٹ دس آؤٹ. دا ایکٹیویٹی یا ڈیسیژن یو ول بی ٹیکنگ ٹو سارٹ اٹ آؤٹ از دی ڈیسیژن بیسیکلی. دوبارہ سمجھاتا ہوں کہ لنک کیا ہے پرسپشن کا اس ڈیسیژن میکنگ پہ. دو چیزیں ہیں. One, you have the problem, and then you have to take the decisions. اور وہ جو پرسپشن ہے کس کا, وہ جو انڈیویجل ڈیسیژن کر رہا ہے, وہ جو آؤٹ کم ہوگا اس پہ ڈیپینڈ کرے گا. You know what I'm saying? The problem and decisions ساتھ ساتھ چلتے ہیں نا. کوئی ایشو آتا ہے, کوئی پرابلم آتی ہے, you have to make decision. Either you will pick this path or you will pick this path. کہیں جانا ہے, there is an issue. You want to be somewhere else. You are here somewhere. Now how you should reach there? You have different options. کبھی آپ کے پاس آپشن زیادہ ہیں, کبھی کم ہوتی ہیں. کبھی you have some certain constraints there. But again, which path to pick will depend on the person who is making the decision. اور اس پرسن کی کیا چیز پرسپشن پہ ڈیپینڈ کرے گا. پرسپشن آف دا ڈیسیژن میکر پہ اوپر آپ کا آؤٹ کم جو ہے وہ ڈیپینڈ کر رہا ہوگا. دا آؤٹ کم آف دیٹ ڈیسیژن میکنگ از بینگ ڈیپینڈنٹ آن دا پرسپشن آف دا ڈیسیژن میکر. دل کو لگتی ہے بات, سمجھ آتی ہے. ایک ایشو ہے, ایک ڈیسیژن ہے جو آپ نے زندگی میں لینا ہے, کسی نے بھی لینا ہے. بھلے اپنی گھر کی بات کرتے ہیں, انسٹیٹیوشن کی بات کرتے ہیں, اینڈ بیکاز وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا آرگنائزیشن بہیویئر ول بی موسٹلی فوکسنگ آن دا آرگنائزیشن. But to understand those things, we have to understand the basic concept. کہ کیسے ڈیسیژن پہ پہنچنا ہے. تو اس ڈیسیژن پہ پہنچنے کے لیے جو آؤٹ کم نکلتا ہے, اس کا جو وہ ڈیسیژن ہوتا ہے, وہ پرسپشن پہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے ڈیسیژن میکر کے. کلیئر؟ اور پھر اس کی ہم اگلا جو ٹاپک میں لاجیکل آتا ہے وہ ریشنل ڈیسیژن میکنگ. واٹ از ریشنل ڈیسیژن میکنگ؟ اے ڈیسیژن میکنگ ماڈل that کیا کرتا ہے, describes how individuals reach to the best outcome. کہ لاجیکلی کیسے اس بیسٹ آؤٹ کم پہ, جس پہ میکسیمائز کرتا ہے اپنے وہ جو ڈیسیژن کے بیس پہ آؤٹ کم ملنا چاہیے, اس کو ریشنل ڈیسیژن میکنگ کہتے ہیں. سو وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دی ریشنل ڈیسیژن میکنگ, کہ جس پہ کہ کیا وہ پاتھ اڈاپٹ کرے گا, کیا اسٹیپ لے گا کہ وہ میکسیمائز کر سکے اپنی آؤٹ کم کو. ٹو ٹیک دا ریشنل ڈیسیژن اور ٹو اڈاپٹ دی ریشنل ماڈل آف ڈیسیژن میکنگ, دیر آر سرٹن assumption. 6 assumption آپ کے ٹیکسٹ کے اندر ڈسکس کیے. نمبر 1,
کہ problem is clear. You have the clarity of the problem. Number 2, you know the options. Number 3, you have the clear preferences. Okay, these are the options. And number 4, those preferences are constant at least for that time being, جس میں آپ نے ڈیسیژن کرنا. Number 5, there is no constraint attached with those alternatives or preferences. And number 6, you will pick probabilities according to your perception, the choice which will give you the maximum payoff. تو ریشنل ڈیسیژن میکنگ کا جو ماڈل ہے، جیسے میں نے آپ سے کہا، اس کی 6 ایزمپشن آپ کی ٹیکسٹ بک کے اندر بتائی گئی ہیں. اوکے، سو کیپنگ ان ویو دوز بیسک ایزمپشن آف دی ریشنل ڈیسیژن میکنگ، لیٹس ٹاک اباؤٹ دا اسٹیپس ان دی rational decision making. So first step should be define the problem. Problem hai kya? And the more it is clear, the better chances there will be that you will come up with a best solution. Uska answer ya decision jise kehna chahiye. So first step is define the problem. The second step is identify the decision criteria. Criteria kya hoga? Kya basis honge jiske base pe aapne ڈیسیژن لینا ہے. Criteria are clear, then you have to allocate weightage to each criteria. ٹھیک ہے نا، کہ کس کرائٹیریا کا کتنا ویٹیج ہوگا، کس کا کتنا ویٹیج ہوگا. لیٹس سی اف یو ہیو ٹو سلیکٹ اے پرسن، یو آلویز گیو دا ویٹیج کہ بھائی ہم نے ایک ماسٹر ڈگری ہولڈر لینا ہے، اس کے لیے میٹرکس میں جو مارکس ہوں گے اس کو اتنا ویٹیج ملے گا، انٹر میں جو اس نے کیا ہوگا اس کو اتنے ویٹیج دیا جائے گا، گریجویشن کے جو مارکس ہوں گے اس کو اتنا ویٹیج دیا جائے گا، اور ماسٹر میں جو مارکس ہوں گے اس کو اتنا ویٹیج دیا جائے گا. اینڈ آف کورس فار دا انٹرویو پارٹ دے ہیو ٹو لک ایٹ مے بی سرٹن تھنگ بٹ پرسنالٹی، ایپٹیچیوڈ، دا کانفیڈینس اینڈ دیز ٹائپ آف تھنگ. اینڈ ایچ کرائٹیریا مائٹ ہیو اے ڈفرنٹ ویٹیج اٹیچ ود اٹ. اور اسی بیس پہ دین جب ایلوکیٹ کر دیا اپنے ویٹیج کو وتھ اسپیسیفک کرائٹیریا کو، تو پھر کیا ہوا؟ پھر تو آپ کے لیے ایزی ہو گیا نا اس ریشنل ڈیسیژن میکنگ کو پہنچنے کے لیے. سو ریمبر وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا اسٹیپس ان دی ریشنل ڈیسیژن میکنگ ماڈل. تو فرسٹ اسٹیپ واز ڈیفائن دا پرابلم. دا سیکنڈ اسٹیپ از آئیڈینٹیفائی دی ڈیسیژن کرائٹیریا. اینڈ تھرڈ، ایز آئی ڈسکس ناؤ ارلیئر، دیٹ ایلوکیٹ دا ویٹس ٹو دا کرائٹیریا. And now based on that you can develop the alternative. جیسا اسی کی ایگزامپل لیتے ہیں کہ آپ کے پاس 10 کینڈیڈیٹ تھے، اب آپ نے ہر ایک کو اپنے اکارڈنگلی ویٹیج دے دی کہ میٹرک کے مارکس میں اتنی پرسنٹیج اس کے مل گئی، پرسن اے کو، بی کو اتنے ملی ہے، سی کو اتنے ملا، ڈی اینڈ سو آن. سملرلی انٹر میں، گریجویشن میں، ماسٹر میں، اور پھر انٹرویوز کے مارکس بھی رکھ لیا آپ. اب جب سب وہ کرائٹیریا کی ویٹیج ہوگی، آپ نے اس کو ٹوٹل کیا، اس بیس پہ آپ نے یو ہیو ڈیولپ دا آلٹرنیٹوس. ان آلٹرنیٹوس کو ناؤ یو ول ایویلویٹ بیسڈ آن دیٹ ویٹڈ کرائٹیریا جو آپ نے بنایا تھا. اینڈ دین لاجیکلی یو ول سلیکٹ دا بیسٹ آلٹرنیٹو. تو دیز آر دی اسٹیپس، 6 اسٹیپس آف دی ریشنل ڈیسیژن میکنگ. اسی کو ماڈل کی شکل میں آپ کو دکھایا گیا کہ پرابلم ہے، سیٹ ڈیسیژن کرائٹیریا، ویٹ دا کرائٹیریا، پھر اس کو کیٹاگرائز کرتے ہیں A1 A2 A3 A4 A5 اینڈ سو آن، اینڈ ڈیولپ دی آلٹرنیٹوز. آپ نے ڈیولپ کیے، اس کے بیس پہ یو ایلویٹ دوز آلٹرنیٹو اینڈ یو ول پک دا بیسٹ ون. اینڈ ہیئر اگین ریمبر سی ہاؤ دا پرسپشن از افیکٹنگ. جتنا زیادہ وہ ریشنلی اس سے ویٹیج سے ٹائٹ ہوگا، اتنا زیادہ پرسنل پرسپشن جو ہے اس پہ کم سے کم افیکٹ ڈالیں گے. لیکن آگے جا کے دیکھتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں ہماری وہ جو پرسپشن ہے ان ڈیسیژن میکنگ پہ آپ کو افیکٹ کر رہے ہیں. آگے چلتے ہیں پرابلم سالونگ ورسز ڈیسیژن میکنگ. پرابلم سالونگ کیا ہے؟ کاز انالیسس. اور ڈیسیژن میکنگ کیا ہے؟ چوائس انالیسس. دو چیزیں ہم مکس بھی کر دیتے ہیں، پرابلم سالونگ اینڈ ڈیسیژن میکنگ. پرابلم سالونگ میں یو آر ٹرائنگ ٹو find the cause of this problem, and decision making mein you want to go for the best choice. So problem solving lead to decision making. Now let's talk about the alternatives
to rational decision making. So that was the one approach. You have the rational decision making. उसमें तो शायद of course वहां भी perception affect कर सकती है, especially interview में बाकी जो weight दे रहे हैं. Yes, another person might be, unless you have the fixed rules, he or she might give different weightage to different criteria. So again the choice might be different, the decision might be different. But let's talk about the alternatives to rational decision making. And they can be bounded rationality, intuitive decision making, intuition से आता है, decision making by objections, and the garbage can model. یہ مختلف ٹیکسٹ کے اندر مختلف چیزوں کو ڈسکرائب کیا گیا. میں آپ سے سارے شیئر کروں گا, اور پھر جو آپ کی ٹیکسٹ کے اندر ہے, یہ جنرلی جو آرگنائزیشن کے اندر الٹرنیٹیو ڈیسیژن میکنگ ہوتے ہیں ان کو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. لیٹس ٹاک اباؤٹ دی باؤنڈیڈ ریشنلٹی. اٹ ہیز ڈفرنٹ اسٹیپس. یو اسکین دا انوائرمنٹ, you design the possible solutions and choose from among available alternatives. تو اس کو باؤنڈیڈ ریشنلٹی کہتے ہیں کہ خاص لمٹ ہے آپ کے پاس, اس سے آگے پیچھے نہیں جا سکتے. سملرلی انٹویشن ڈیسیژن میکنگ جسے کہتے ہیں, انٹویشن سے آتی ہے جو بات, اس میں دو آپشنز ہیں. آپ اپنی جسے گٹ فیلنگ کہتے ہیں, ایکسپیرئنس کے بیس پہ ڈیسائیڈ کرتے ہو, یا اپنی اسسمنٹ یوز کرتے ہو اپنی, ٹھیک ہے, کمپیٹیبلٹی ٹیسٹ جسے کہتے ہیں. اگین دس ہیز ٹو ڈو ود دی انٹویشن اینڈ اٹ ویری فرام پرسن ٹو پرسن. اینڈ سی ہیئر دی بہیویئر پارٹ, دی پرسپشن پارٹ کین پلے اے وائٹل رول in decision making, and one person decision will be different from another person decision, and it might be right. And similarly decision making by objection. Now here you're not trying to make the matter worse, basically a rough description banate ho acceptable resolutions ki. Propose a course of action, secure objections, they set the boundaries. Now what is happening? کوئی بھی آپ نے ڈیسیژن لینا ہے, آپ اپنا وہ بیسک سارے جو کارڈز ہوتے ہیں ٹیبل پہ رکھتے ہو, اور پھر دیکھتے ہو کہاں کہاں پہ پرابلم, آبجیکشن جو ہیں کہاں کہاں آبجیکشن ہو سکتے ہیں. وہ بیسیکلی کیا کر رہی ہیں, وہ جو آبجیکشن آپ ریز کر رہے ہو, بیسیکلی دے آر کریٹنگ دا باؤنڈریز. اور ناؤ اٹ بیکم دی الٹیمیٹلی باؤنڈیڈ ڈیسیژن ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. دین یو ریپیٹ دا پروسیس سو دیٹ یو شوڈ گیٹ ریڈ آف میکسیمم آبجیکشنز وٹ ایور پیپل کین ٹیک, اور پھر یو ول کم اپ ود اے بیٹر سولوشن. اس طریقے کو ڈیسیژن میکنگ بائی آبجیکشن کہا جاتا ہے. ڈونٹ کنفیوز یور سیلف, جسٹ ریمبر دیٹ ان ڈیسیژن میکنگ یس یور پرسپشن از آلسو گوئنگ ٹو ہیو دی افیکٹ. تو بیسک میں تھوڑا سا آپ کو ڈیسیژن میکنگ کا سمجھاتا چلوں گا, آگے جا کے اس کی اپلیکیشن دیکھیں گے. اس طرح گاربیج کین ماڈل جو ہے اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ پرابلم اینڈ سولوشن چینج ود دا ٹائم, سچویشن ڈفر. سملرلی پرابلم اینڈ سولوشن آفن present themselves simultaneously. کہ اگر کوئی پرابلم اوریجنیٹ ہوتا ہے تو ساتھ ہی اس کا سولوشن بھی بن رہا ہوتا ہے. And we have to do basically we have to pair the problem and the solution. And here again the perception can have different effect, right? اس کو ماڈل فارم میں دیکھو, the garbage can model, کہ اسکین کے اندر you have the problems, you have the solutions. اب جو آپ کا پوائنٹ ہے, جو آپ کی جو چیز آتی ہے آپ کے ہاتھ میں, دیٹ از ہاؤ یو پیئر دیم. اینڈ اے پرسن اے کین پیئر دم ڈفرنٹلی دین دا پرسن بی. ہیئر وی ہیو دا سولوشن, یو ہیو دا پرابلم لائک ان دس کین, یو ہیو اے بی سی پرابلم, اینڈ سملر سائملٹینیسلی یو ہیو دا سولوشن ایکس, سولوشن وائی, سولوشن زی. سو ہاؤ یو ول پیئر دیم, دیٹ ول ڈیپینڈ آن پرسن ٹو پرسن. So these are 4 alternatives we discussed about the alternative of the rational decision making models کے علاوہ کیا کیا تھے. لیکن let's see in the organizations decision کیسے کیے جاتے ہیں. How are decisions actually made in organization? And again here 2 approaches, alternative approaches they will take. Number 1, bounded rationality, and number 2, intuitive or decision based on the intuitions. باؤنڈیڈ ریشنلٹی کا ماڈل کو دوبارہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں, بیکاز ناؤ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا آرگنائزیشن کے اندر. باقی جو گاربیج کین والا تھا دوسرا, اس کو ہم نے چھوڑ دیا, اور وی نیرو ڈاؤن ٹو دا 2 بیسک ماڈلس, دا باؤنڈیڈ ریشنلٹی اینڈ انٹویٹیو ڈیسیژن میکنگ. ٹھیک ہے. تو باؤنڈیڈ میں کیا ہوتا ہے کہ نیڈ آتی ہے کہ یو ہیو ٹو میک سم ڈیسیژنز,
simplify the problem, you select the criteria, identify a limited set of alternatives, اس میں باقی پاتھ بھی نکل رہے ہیں, and you compare the alternative against criteria, اور پھر ایک سیٹسفائنگ جو کیا کہنا چاہیے الٹرنیٹو جو ہے اس پہ آتے ہو, اینڈ یو پک دا بیسٹ, دا گڈ انف چوائس جس کو کہتے ہیں, اینڈ دیٹ از دی باؤنڈیڈ ریشنلٹی ماڈل جو عموماً ہم آرگنائزیشن کے اندر ڈیسیژن میکنگ میں لیتے ہیں. یہاں پہ ایچ اسٹیپ پہ دیکھو کہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہاؤ پرسپشن از پلئنگ دیئر پارٹ. کلیئر؟ ناؤ لیٹس ٹاک اباؤٹ some requirement, basic requirement when you have to make the intuitive decision making. Intuition سے, gut feeling سے کیوں کرتے ہیں جب آپ, when you have high uncertainty level, when you're not certain, when you're not having the proper boundaries there, choices آپ کے پاس clear نہیں ہو, تو آپ کو پھر intuition سے, gut feeling سے, اپنے previous experience سے decision لینا پڑتا ہے. when you have لٹل پریسیڈنٹ, اس طرح کے پہلے کوئی واقع نہیں ہوئے, اس طرح کی خاص کوئی ایسی ایگزامپل آپ کو نہیں مل رہی کہ ایسی سچویشن, ایسا پرابلم آیا تھا تو اس کا یہ سولوشن نکالا تھا آپ نے. یو مائٹ ہیو ہارڈ ٹو پریڈکٹ دی ویریبلس. سملرلی یو ہیو دا لمیٹڈ فیکٹس اویلیبل ٹو یو اینڈ unclear sense of direction. You're not clear where you're heading to. Analytical data is of little use. Whatever data if you have available, relevance to that problem, it has no use when you are talking about the decision making. Similarly, several possible alternatives are available, and you might have the time constraint. So we are talking about situations when you have to go to intuitive decision making. جب انٹویشن پہ آپ نے ڈپینڈ کرتے ہوئے ڈیسیژن لینا ہے, تو وہ کیا سچویشن تھی کہ جب آپ کے پاس ہائی انسرٹنٹی ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ بھی بہت ساری, ایک میں نے لسٹ آپ کو گنوائی. ہائی انسرٹنٹی ہے, پچھلا کوئی آپ کا پریویس ایسا کوئی پریزنٹ نہیں ہے, ہارڈ ٹو پریڈکٹ ویریبلس, similarly limited facts available, whatever data is available it has little use or no use, unclear sense of directions, several possible or pursuable alternatives, and time constraint کہ جلدی ڈیسیژن کرنا ہے بھائی. تو then what option do you have? You have then only the intuition کہ آپ کی گٹ فیلنگ کیا کہتی ہیں کہ this is the best way, okay let's take it. Yes, of course, risk is there. Risks are there. But still, that is the way how people make decision in the organization. بات سمجھ آ گئی کہ جب ریشنل ڈیسیژن میکنگ پاسبل نہیں ہوتا تو یو ہیو ٹو آلٹرنیٹوز, باؤنڈیڈ ہے اور انٹویشن ہے. باؤنڈیڈ میں پھر آپ ایک کنسٹرینٹ کو سامنے رکھتے ہوئے آلٹرنیٹو کو دیکھتے ہو, اس کو وے کرتے ہو, اور دین یو ول کم اپ ٹو دی بیسٹ آپشن. اور جب سچویشن ایسی آ جائے جس میں بہت سارے, میں نے ابھی جو ریزن آپ کو گنوائے, تو پھر آپ کو اپنی انٹویشن سے ہیلپ لینی پڑتی ہے کہ what type of decision you should be taking. Now see how the previous, whatever we have covered so far, coming up to the perception level of individual behavior. Now see the application of those things, how they are affecting your perception process, and how that perception is affecting your decision making process. ہے نا, لنک بنتا ہے کہ ویسی کہانی ہے نہیں بنتا, اگر اور کرو تو اس میں لاجک ہے. اینڈ دیٹ از اے ریالٹی وی آر ٹاکنگ, اینڈ دیٹ از ہاؤ ویل بلڈ دس ہول اسٹوری فرام انڈیویجل ٹو گروپ اینڈ گروپ ٹو آرگنائزیشن لیول, اینڈ دین الٹیمیٹلی ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ why organization make different behavior, why organization have different behavior, why organization make different decisions. Ultimately it is a decision. Whenever you are facing something, issues are there, problems are there, you are making decision individually, collectively, and yes, organization levels.
ٹھیک ہے. So there the application of perception is affecting your decision making. ٹھیک ہے نا, یہ اس کی اپلیکیشن ہے. اسی بیس پہ پھر ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ what kind of different decision making styles we can see in the organizations. Research on decision making styles has identified 4 different individual approaches to making decision making. One is directive style, another one is analytical style, the third one is conceptual style, and yes, fourth one is the behavioral style. Directive style kya hai? People using this style have a low tolerance for ambiguity and seek rationality. Directive style ہے. Ambiguity پہ believe نہیں کرتے, وہ rational, logical چیزوں کو relate کر کے decision پہ آتے ہیں. Analytical style. People using this style have much greater tolerance for ambiguity than do directive decision making. They analyze the situation. آگے آپ کو ایک ماڈل کی شکل میں اس کی چیز کو سمجھاؤں گا. Then is the conceptual style and of course the behavioral style where people who tend to work well with others. تو دوسروں کے چیز کو کس کا فائدہ ہو رہا ہے, کس کا نقصان ہو رہا ہے, کیا وہ بہیویئر آسپیکٹ کو زیادہ دیتے ہیں. اسی کو ماڈل شکل میں دیکھیے. On one y-axis you have tolerance for ambiguity, and x-axis you have the way of thinking from rational to intuitive. A person having more rational thinking and high tolerance of ambiguity can go for analytical decision. But if he has the person having the more rational thinking style but having less tolerance of ambiguity, وہ risk نہیں لینا چاہتے, they can go over the directive decision making. Opposite اس کے, اگر high tolerance for ambiguity ہے اور thinking اس کی intuition سے ہے, intuitive ہے, they go with the conceptual decision making. While when they have the both like high intuition and low tolerance, then it will be a behavior decision making. Clear? ایک ٹرائنگل سی بنتی ہے جب ہم ڈیسیژن میکنگ اسٹائل کی بات کرتے ہیں. کتنی اسکل ہے اس کے پاس ٹاسک کے بارے میں, اس کی ڈیسیژن میکنگ اسکل کیسی ہیں, وہ جب اسٹائل ہم نے دیکھے, اینڈ انٹرپرسنل اسکل کیسے ہیں. یہ تینوں چیزیں افیکٹ کر رہی ہوتی ہیں ڈیسیژن میکنگ پروسیس پہ, یا آؤٹ کم کے دوسری لفظوں میں کہنا چاہیے. ٹھیک ہے, آئی ہوپ یو آر گیٹنگ اٹ ناؤ. So remember why we are here today. We are trying to link the perception and individual decision making, and why people having the similar type of situation are coming up with different solutions or different decisions, because they have again different perception, they have different approaches, right? Different beliefs, different attitudes, different styles. کتنے ان کے پاس انفارمیشن ہیں. ٹھیک ہے, سو لیٹس ٹاک اباؤٹ ناؤ آرگنائزیشن کنسٹرینٹ ان ڈیسیژن میکنگ. ڈیسیژن میکنگ میں کچھ کنسٹرینٹ بھی آتی ہیں جس کی وجہ سے یو ہیو دا لمیٹڈ چوائس. ٹھیک ہے, لیٹس اسٹارٹ ود دی پرفارمنس ایویلویشن. ناؤ واٹ از ہیپننگ ان دا پرفارمنس ایویلویشن؟ ایویلویشن کرائٹیریا انفلوئنس دی چوائس آف دا ایکشن. آپ جس آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہیں وہ پرفارمنس ایویلویشن کا کرائٹیریا ان کے پاس کیا ہے؟ وہ نمبر دیکھ رہے ہیں, وہ ٹائم میئر کر رہے ہیں, وہ آپ کی پریزنس کو دیکھ رہے ہیں, وہ آپ کی ایفرٹس کو دیکھ رہے ہیں. سی دا لاسٹ لیکچر وی ور ٹاکنگ اباؤٹ دا ایٹریبیوشن اینڈ دوز ٹائپ آف تھنگس. تو پھر وہ جو ڈیسیژن میکرز ہوں گے ان کے ڈیسیژن میکنگ پہ وہ چیز افیکٹ کر رہی ہوگی کہ کرائٹیریا کیا وہاں پہ. سملرلی ریوارڈ سسٹم کیا ہے؟ ڈیسیژن میکر میک ایکشن چوائسز اینڈ فیورڈ بائی دی آرگنائزیشن. کس اسپیس پہ آپ کو ریوارڈ ملتا ہے یہ بھی آپ کے ڈیسیژن میکنگ میں افیکٹ کرے گا. ایک تو ہو گیا نا پرسنل پرسپشن ہے, پرسنل بلیوز ہیں, but now it has to relate, there are certain other constraints which are affecting your decision making process. Is the
We call them the organization constraint. کہ آرگنائزیشن میں ریوارڈ سسٹم کیا ہے, آرگنائزیشن میں کس بیس پہ پرفارمنس ایویلویٹ کی جاتی ہے, اور ریگولیشن کیسی ہیں وہاں پہ, رول ریگولیشن کیا کہتے ہیں ان کے. ٹھیک ہے. اینڈ واٹ اباؤٹ دی سسٹم امپوز ٹائم کنسٹرین. ڈو دے ایکسپیکٹ یو کوئک ڈیسیژنز, آر دے گیو یو ٹائم فار پراپر ٹائم فار دا ڈیسیژن میکنگ. اینڈ سملرلی ہسٹوریکل پروسیجرس, پاسٹ ڈیسیژن کیسے ہوتے رہے, کن ڈیسیژن کو زیادہ اپریشیٹ کیا گیا ہے, کون سے فیصلے ایسے جس کو آپ ریفرنس کے طور پہ یوز کرتے ہیں, اور یا دوسرے لفظوں میں کون سے جو پچھلے ڈیسیژن تھے جو اگلے آج کے ڈیسیژن پہ بھی اثر انداز کر رہے ہیں. دا پاسٹ ڈیسیژنز انفلوئنسنگ دا کرنٹ ڈیسیژنز. سی ناؤ یو آر ٹاکنگ اباؤٹ سم تھنگ مور کمپلیکس. Of course, we have different individuals who are making different decisions. But now there are certain constraints imposed by the organizations at different activities, different events. Jiski wajah se now the things are becoming more complex now for the decision maker. بات سمجھ آئی آپ کو کہ ڈیسیژن میکنگ میں یس وی ہیو انڈرسٹوڈ کہ یہ ڈفرنٹ ماڈلز ہوتے ہیں, یہ چیزیں ہو سکتی ہیں, یس انڈیویجول آر ڈفرنٹ. That is why they make different decisions. In all these activities, there are certain constraints imposed by the organization itself. اس آرگنائزیشن کے رول ریگولیشن کیسے ہیں, اس کے پالیسیز کیسے ہیں, اس کے پروسیجر کیسے ہیں, پریویس ڈیسیژن جو ہوئے ہیں ان کا کیا افیکٹ ہو رہا ہے آپ کے ڈیسیژن پہ. These things are also going to affect your decision makings. سمجھ آتی ہے نا, because we are talking about the isolation things. We are talking about in dynamic environment where with those again situation factor which they are also affecting your behavior. So here the constraint are those situations within the organization, they are also affecting the decision making process or choices decision maker can take. Clear? تو بات بنتی ہے نا, سمجھ آ رہی ہے. That is good. Similarly, cultural differences in decision making. Not only the constraint from the organization, now culture as a whole, that is also affecting your decision making process. It can be problem selected کہ کیا یہ پرابلم ہے کہ نہیں ہے. ہو سکتا ہے کسی کلچر میں لیٹ آنا should not be any problem, لیکن another culture جہاں پہ established سسٹم ہوتے ہیں وہاں پہ تو ٹائم از ویری امپورٹنٹ. دے مانیٹر کہ what time you are coming. Similarly, کسی کلچر کے اندر کچھ چیزیں پرابلم نہیں ہوں گی, کسی کلچر کے اندر کچھ چیز پرابلم ہوتی ہیں. ٹائم اورینٹیشن کیا ہے, سیم تھنگ وچ آئی ایکسپلین ارلی, یا ٹائم کی امپورٹنس کیا ہے. سم پیپل ٹیک لانگر ٹائم ٹو میک ڈیسیژن, نو پرابلم, کل کر لیں گے, پرسوں کر لیں گے, بکرا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. سم کلچر ہیو اے ڈفرنٹ ٹائم اورینٹیشن. امپورٹنس آف لاجک اینڈ ریشنلٹی vary from culture to culture. And again, those logic relate to those cultural values things too. The norms things too. Rationality also vary from things to things. Similarly, belief in the ability of people to solve the problems. In some culture, only boss will make the decision. In some organization, in some cultures, it is a decentralization system. They empower their employees, okay, you should make the decision. And they give you the authority. In some culture, no, you have to ask the boss before you should make the decision. So see, it varies. And it is going to affect your decision-making process. Not only your perception, not only the constraint of the organization, but of course the culture itself that is limiting you. Okay, what type of decision you will be making, کہاں تک آپ جا سکتے ہو. اوپن کلچر ہے, ڈیسینٹرلائزیشن ہے, امپاورمنٹ ہوئی ہے آرگنائزیشن کے اندر. ایون دا پیپل ہو آر ڈیلنگ ایٹ دیٹ ٹائم دے کین کوئکلی میک ڈیسیژنز. بٹ ان سرٹن آرگنائزیشن اینڈ ڈفرنٹ کلچرز یو گو دیئر اینڈ یو ول سی کہ ایون یو اپنے آپ کو بے بس فیل کرتے ہو آپ کہ یار کیا ہو گیا. وہ کہتا نہیں, باس آئے گا تو پھر بات ہوگی. وہ آئیں گے, ان سے پوچھیں گے, ویری لاجیکل تھنگ از دیئر, بڑی کلیئر چیز ہے, پتا ہے یہ ہونا ہے. وہ کہتے نہیں, وہ آئیں گے, وہ سائن کریں گے تو پھر بات بنے گی, ورنہ نہیں ہو سکتی. Because that is the requirement there. Similarly, preferences of collective decision making. Kyardo, they believe in individualism or collectivism.
گروپ ڈیسیژن میکنگ اس پہ زیادہ اثر انداز ہوگی یا انڈیویجل ڈیسیژن کرتے ہیں؟ دیٹ آلسو افیکٹ یور ڈیسیژن میکنگ. سو سی 3 اسٹیپ پہ ہم آئے کہ آپ کی پرسپشن، آپ کی خود بلیوز، آپ کے خود جو آپ کے اسٹائل بن چکا ہے وہ ڈیسیژن میکنگ پہ افیکٹ کر رہا ہے. ناؤ دی کنسٹرین آرگنائزیشن اٹ سیلف، وہ آپ کے ڈیسیژن میکنگ پہ افیکٹ ہو رہی ہے. اینڈ ابو آل دا کلچرل ڈفرنس ڈیسیژن میکنگ پہ بھی اثر انداز ہو رہی ہوتی ہے. لیٹس ٹاک اباؤٹ ایتھکس ان ڈیسیژن میکنگ. اینڈ واٹ آر دا ایتھکس؟ the values, the way people do things. And we, of course, you also believe in it, that people have different ethical criterion. Code of ethics جسے کہتے ہیں, different ہو سکتا ہے. Yes. A thing can be ethical for me, it might not be ethical for somebody else. And vice versa. Again, depending on so many things, your norm, your culture, your values, your religions and so many things. تو پھر ڈیسیژن میکنگ کو ہم کیسے اسٹینڈرڈائز کر سکتے ہیں کہ یہ ایتھیکل ڈیسیژن تھا، یہ نان ایتھیکل ڈیسیژن تھا؟ جیسے آپ دیکھتے ہو کہ فلاں بندے نے ایک ڈیسیژن کیا، پیپل ہیو ڈفرنٹ آرگومنٹ، سم سے اٹ از گڈ، سم سے اٹ از بیڈ، دیٹ از اے ڈفرنٹ اسٹوری. بٹ سم سے یار اس نے تو بڑی زیادتی کی ہے، یہ تو انیتھیکل ہے. اب اس جس سے ڈیسیژن کیا ہے اس سے پوچھا جائے تو ہی مائٹ ہیو اے ڈفرنٹ آنسر، شی مائٹ ہیو اے ڈفرنٹ جسٹیفیکیشن فار دیٹ. ان دیئر کلچر اٹ مائٹ بی ایتھیکل، اکارڈنگ ٹو دیئر بلیف مائٹ بی ایتھیکل. اب بزنس کے اندر وہ جو نیٹ ورکنگ ہوتی ہے اس کو لوگ سمجھتے ہیں پازیٹو سائن. اور جب بزنس کے اندر پیپل ایک دوسرے کو ان کے ان بلڈ سسٹم کے اندر ہوتا ہے مختلف کلچر کے اندر کہ یس دے ہیو ٹو گیو دا گفٹ ٹو ایچ ادر. لیکن ہمارے یہاں دوسرے کلچر کے اندر لیٹس سی لک ایٹ ادر سائڈ، پیپل ٹیک اٹ نیگیٹو. جیسے نو، یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ تو آپ اس کو رشوت دے رہے ہو. اوکے فائن، دیٹ از ون ریالٹی. بٹ ادر فیل نو، دس از پارٹ آف دا گیم. It is ethical for the other, it is unethical. So let's see whatever decision we are making, how can we judge them on that ethical, وہ جو scale ہے اس پہ کیسے دیکھیں گے. تو ethical decision making کے لیے 3 آپ کو بتائے گئے ہیں، کانسیپٹ دیے گئے ہیں آپ کے ٹیکسٹ کے اندر. کیا کیا ہے؟ جسٹس ہونی چاہیے، رائٹس، اور یوٹیلیٹیرینزم کہتے ہیں کہ جس کے اندر بیسیکلی تینوں آپشن میں ڈسکس کرتا ہوں آپ کے ساتھ کہ ایتھکس ان ڈیسیژن میکنگ میں کیا کیا چیزیں جو ہے اپنا رول پلے کر رہی ہیں، اور کیا وہ جو اسکیل ہوگی جس پہ ہم جج کر سکیں گے یہ ڈیسیژن ٹھیک ہے یا غلط. سو سی دا فرسٹ یوٹیلیٹیرینزم، یہ کیا چیز ہے کہ جو بھی آپ ڈیسیژن لے رہے ہیں اس کی یوٹیلٹی کتنی ہے. کیا زیادہ لوگوں کو اس کا فائدہ ہو رہا ہے تو پھر تو اچھا ہے. دا گریٹر گڈس سب کے لیے فائدہ ہے تو اس کی یوٹیلٹی زیادہ ہے. سو دیٹ وی کین سے اوکے اٹ از ایتھیکل ڈیسیژن. اور دوسرا پارٹ ہے رائٹس. کیا بات کریں ہم کہ ایتھیکل ڈیسیژن میکنگ کیسے کی جا سکتی ہے. جب بھی آپ کو ڈیسیژن کرنا چاہیں تو دیکھیں کہ یہ اس ایتھیکل اسٹینڈرڈ پہ یہ کہاں آتا ہے. کیپنگ ان ویو آف کورس یور پرسنل بلیوز، یور نارمس، کلچر، دا کنسٹرینٹس آف دا آرگنائزیشن اینڈ دا کلچر کنسٹرین. تو پہلا کہ اس کی یوٹیلٹی کتنی ہے، اور وہ یوٹیلٹی کیا ہے کہ کتنے زیادہ لوگوں کو اس کا بینیفٹ ہے. تو کیا بات بنی؟ دا سیکنگ دا گریٹسٹ گڈ فار دا گریٹسٹ نمبر، دا فرسٹ ایتھیکل بیسس. سیکنڈ از اے رائٹ، ریسپیکٹنگ اینڈ پروٹیکٹنگ دا بیسک رائٹ آف انڈیویجل. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کی یوٹیلٹی زیادہ ہے کہ 10 چند لوگوں کو آپ نقصان دے کے زیادہ کا فائدہ کر لیں. اگین دا سیکنڈ اسٹیج از
کہ انڈیویجل کی رائٹس کو پروٹیکٹ کرنا ہے. اس کی آپ کے ڈیسیژن کی وجہ سے کسی کی انڈیویجل رائٹس تو نہیں ڈیویٹ ہو رہی, کسی کی انڈیویجل رائٹس کو تو نقصان نہیں پہنچ رہا, اس کی خیال بھی کرنا ہے. دیٹ از اے سیکنڈ ایتھیکل کرائٹیرین. اینڈ تھرڈ از دا جسٹس, امپوزنگ اینڈ انفورسنگ رولس فیئرلی اینڈ امپارشلی. تو یہ تین چیزیں کہ اس کی یوٹیلٹی ہے, رائٹس ہیں, جسٹس ہے. اگر اس ڈیسیژن کے اندر یہ تینوں چیزیں کور ہوتی ہیں تو وی کین سے یس دس از این ایتھیکل ڈیسیژن. اینڈ اف یو آر ڈیویٹنگ اینی تھنگ آؤٹ آف اٹ, then it will become the unethical decision. And remember, ethics and nation culture, there is no global ethical standard. Remember that. Vary کرتی ہیں ایک کلچر سے دوسرے کلچر کے اندر. What are the factors which are affecting the ethical decision making behavior? Number one, the stage of moral developments of that individual, of organization, a culture, whatever. The organization environment کیسی ہے اور locus of control کیا آپ کا, internal ہے کہ belief ہے, and that is affecting the ethical decision making. Criteria of decision effectiveness. How can one decision be effective? If we remember four things: quality, timeliness, acceptance, اینڈ ایتھیکل اپروپریٹنیس. اس ڈیسیژن کی کوالٹی کیسی ہے, ٹائملی ہے کہ نہیں ہے, اس کی ایکسیپٹنس کتنی ہے, اور یہ جو پیچھے تین ہم نے یوٹیلٹی اور رولز اور بیسک جو چیزیں ہم نے ڈسکس کی کہ بیسک ایتھیکل کرائٹیریا پہ اس کی اپروپریٹ ہے کہ نہیں ہے, ان چیزوں کا خیال کیا کہ نہیں کیا, تو وی کین سے کہ دیٹ ڈیسیژن واز افیکٹو اور ناٹ افیکٹو. سو دس از دی کرائٹیریا to see whether this decision was effective or not effective. And see how again those basic things, they are coming and they are following you. The basic beliefs, the norms, the attitude, the emotions, and of course ultimately the perception when it is coming to the decision making. Ethics کا بھی جو تعلق ہے وہ اسی سے ہی ہے نا, تو یہ جس کی اپلیکیشن آ گئی آرگنائزیشن کے اندر. اسی لیے بڑا آسان ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ڈیسیژن کو چیلنج کرتے ہیں, کہتے ہیں یہ غلط ہے, یہ صحیح ہے. اور اٹ از ناٹ فار دا سیک آف جسٹ چیلنجنگ, اٹ مائٹ بی یو ہیو اے ڈفرنٹ پرسپشن اینڈ دے ہیو دا ڈفرنٹ پرسپشن, اور اٹ از لاجیکل. دیٹ از وائی ان دا مینجمنٹ, ان دا بہیویئر سائنس, وی ٹاک اباؤٹ دا ایمپتھی, پوٹنگ یور سیلف ان ادر پرسن شوز اینڈ ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ ہز اور ہر بہیویئر, کہ کیوں ایسے اس نے کیا ہے. ہو سکتا ہے اس کے جو ہے کنسٹرین ڈفرنٹ ہے, ہو سکتا ہے اس کا کلچرل ویلیوز ڈفرنٹ ہے, اس کی پرسپشن ڈفرنٹ مائٹ بی. دیٹ از وائی ہی از میکنگ دس ٹائپ آف ڈیسیژن, اور اس کا بہیویئر ایسا ہے. آستہ آستہ چیزیں تھوڑی سی صاف ہونے لگی ہیں نا, وین امپروو ہونا چاہیے اب اباؤٹ دی سبجیکٹ میٹر. صحیح ہے. So what we are trying to discuss today is the individual perception and decision making. So whenever we are talking about decision making, there are two important phases. Remember, problem identification, alternative development. اور یہیں پہ مین ڈیسیژن یہیں پہ ہو جاتے ہیں. آلٹرنیٹو بھی آپ وہی پک کریں گے جو اکارڈنگ ٹو یور پرسپشن, اکارڈنگ ٹو یور لرننگ, اکارڈنگ ٹو یور ethics, according to your values, according to your constraints, are alternatives for you. دوسرے ہو سکتے ہیں کہ ان کے لیے وہ الٹرنیٹو ہو ہی نہیں, کیونکہ ان کی اس میں فریم ورک میں فٹ ان نہیں ہوتے. تو یہ دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک تو پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کرنا, رائٹ پرابلم, ڈیسیژن میک بنانا, ڈیسیژن کرنا کس کے لیے, کیا ایشو کیا ہے, وہاں پہ غلطی کر جائیں, اگین the outcome will be wrong. Similarly, in alternative developments, if you are making mistakes in alternative development and putting the criteria for each جو ہے آپ کا alternative, تو پھر logically decision غلط ہو سکتے ہیں. But again, it has to do with the perception, those constraints and limitations things. Now, types of managerial decision. میں
کچھ ڈیسیژن ہم ایسے کہتے ہیں کہ پروگرام ڈیسیژن ہے, کچھ ہے نان پروگرام ڈیسیژن. سم ڈیسیژن آر اسٹریٹجیکل ڈیسیژن, سم آر آپریشنل ڈیسیژن, سم آر ٹاپ ڈاؤن, سم آر دی امپاورمنٹ ورکر ڈیسیژن. کیا فرق ہے ان میں؟ لیٹس ٹاک اباؤٹ پروگرام ورسز نان پروگرام ڈیسیژن. کچھ چیزیں ایسی روٹین کی ہوتی ہیں کہ جب بھی وہ چیز ہوتی ہے آپ وہی ڈیسیژن کرتے ہو. ٹھیک ہے, آرگنائزیشن کے اندر ایک چیز ختم ہوگی, آپ نے اس کی ارینج کرنی ہے, یو ہیو ٹو میک ڈیسیژن, اوکے لیٹس ڈو دا پرچیز. اتنے بجے آفس آنا ہے, اس کے بیس پہ آپ نے کچھ ڈیسیژن کرنے ہیں. یہ ویکیشنز آ رہی ہیں, اس میں آپ نے یہ کرنا ہے. چھٹیاں آ رہی ہیں, آپ نے سیکورٹی کا یہ بندوبست کرنا ہے. سو دیز آر پروگرام ڈیسیژن, ریگولر روٹین ورک ہے. اور لاجیکل چیز کیا ہوگی کہ جب ایسی چیز ہوگی, ایسا پرابلم آئے گا, تو اس کی بھی کانسیکوینٹلی وہ ڈیسیژن بھی اسی طرح کے پروگرام ہی ملیں گے. بٹ سم ٹائم اے یونیک سچویشن ارائز, نان پروگرام اور ان پروگرام ڈیسیژن ان کو کہتے ہیں, کہ جہاں پہ آپ کے پاس ہو سکتا ہے پہلے وہی انٹویشن والی چیز ہے. یو ہیو ٹو میک ڈیسیژن بیسڈ آن یور گٹ فیلنگس. تو دو قسم کے پروگرام, نان پروگرام یا ان پروگرام ڈیسیژن ہو گئے. دین دیر آر سم اسٹریٹجک ڈیسیژن ورسز آپریشن ڈیسیژن. آپریشن از اگین ڈے ٹو ڈے, اس ریکوائرمنٹ کے مطابق یو ہیو ٹو میک سرٹن آپریشنل ڈیسیژن. بٹ سم ٹائم یو ہیو ٹو کم اپ ود اے ڈفرنٹ اسٹریٹجک لیول آف ڈیسیژنس, جہاں پہ آپ حکمت عملی بنا رہے ہیں, کوئی یونیک چیز چینج کر رہے ہیں, وہ SWOT انالیسس کرتے ہوئے, سچویشن انالیسس کو کرتے ہوئے یو کم اپ ود ڈیسیژنس. اینڈ لاسٹ ون, the top down decisions. The boss is making the decision, the top management make the decision, versus empowered, worker empowered, that they make the decision at their spot. جو بھی اس کو ان کو problems آتے ہیں, جو بھی they don't have to wait and ask the permission, they have been empowered to make the decisions. بات سمجھ آئی؟ We're talking about 3 different decision types in the organizations: programmed one and unprogrammed one and non-programmed one. کیا فرق ہے دونوں میں؟ ایک میں روٹین کام ہو رہا ہے اور دوسری طرف جو ہے unusual exceptional قسم کی سچویشن رائز ہوگی and you have to come up with decision. Now you cannot make the program decision کہ یہ ہوگا تو یہ ہوگا. Now you might not have a different option. You might not have, even previously you are not exposed to such type of situation. تو کیسے ڈیسیژن کریں گے؟ اگین آپ کی پھر بہت ساری ان سائڈ جو بیک پہ آپ کی چیزیں ہیں وہ آپ کو ہیلپ کریں گے ٹو کم ٹو دی گٹس فیلنگ کہ آپ کو کیا ڈیسیژن کرنا چاہیے. سملرلی اسٹریٹجک ورسز آپریشنل ڈیسیژن. ناؤ اسٹریٹجیکلی آپ کو حکمت عملی اپنی سامنے رکھتے ہوئے یو مائٹ ہیو ٹو ڈو سم اسٹریٹجک ڈیسیژن سچویشن انالیسس کے مطابق, سراؤنڈنگ سے دیکھتے ہوئے. اور پھر ٹاپ ڈاؤن, باس از میکنگ ڈیسیژن. ایٹ ایچ ڈیسیژن یو نیڈ اپروول آف دی باس. دیٹ از ون وے آف میکنگ ڈیسیژن ان آرگنائزیشن. اینڈ دا سیکنڈ تھنگ از کہ وین دا ورکرز آر بینگ امپاورڈ کہ اوکے یو شوڈ میک دا ڈیسیژن. سو دیز آر ڈفرنٹ ٹائپس آف managerial decision we are talking, کہ how decision being made in the organizations. So how can we improve the decision making in the organization? Human based decision making ہوتی ہے نا. There are different techniques you can use to improve your decision makings. Computer based methods ہے. آج کل تو وہ figures, وہ جو ڈیٹا ہے وہ سارا اویلیبل ہوتا ہے. You just click and see the graph and see the trend. Trend analysis کرتے ہیں, regression analysis کرتے ہیں, correlation دیکھتے ہیں, باقی چیزیں. Let's don't confuse ourselves with those things at the moment. But yes, there are computers now available. اس میں مختلف قسم کے آرگنائزیشن کے اندر MIS ہے, مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم, ڈیسیژن سپورٹ سسٹم, کہ آپ بیسک ان پٹ ڈال دیتے ہو اور دین کمپیوٹر ول ہیلپ to come up to the solution, to make it more convenient for you. So, کس طرح امپروو کر سکتے ہیں؟ ایک تو طریقہ آپ کا ہیومن بیسڈ ڈیسیژن میتھڈ تو ہے ہی ہے. دین یو کین یوز دا کمپیوٹر ٹو اسسٹ یو. اب کمپیوٹر از واٹ؟ کمپیوٹر وہ کچھ جادو کی چھڑی نہیں ہے.
دے آر ٹولز. وہ آپ کے لیے کوئک کیلکولیشن وغیرہ سارا کرتی ہے. بہت ساری انفارمیشن جو شاید آپ ریٹین نہ رکھ سکیں, ایک انسان نہ کر سکے, اس کے پاس اتنی میموری ہے کہ وہ ساری انفارمیشن اس کے پاس, اور کوئک آپ کو وہ کیلکولیشن وغیرہ کر کے بتا سکتے ہیں کہ کیا ٹرینڈ. تو ہیومن بیسڈ اس سے فائدہ لے سکتے ہیں کمپیوٹر بیسڈ میتھڈ کے ساتھ. دین برین اسٹارمنگ از اندر وے, اندر ٹیکنیک. یو سٹ ٹوگیدر ود اے ٹیم اینڈ کم اپ ود اے وائلڈ آئیڈیا. واٹ کین وی ڈو؟ اوکے, دیز آر دا آپشن, وی کین پک دس. اس میں آپ انلسٹ کرتے ہو. یہ ساری ٹیکنیکس آپ ایز اے مینجمنٹ اسٹوڈنٹ پڑھی ہونی چاہیے. ان میں سے باقی کنسٹینٹ نہیں دیکھتے, سب دیکھتے ہو کیا آپشن ہو سکتی ہیں. جو انلسٹ کرتے ہو پھر اس میں سے وہ سلیکٹ کرتے ہو جو بیسٹ آپشن ہوتی ہیں. تو وی ڈو دا برین اسٹارمنگ. اندر وے یو کین امپروو یور ڈیسیژن میکنگ. سب کو انوالو کرو. پارٹیسپیٹو مینجمنٹ اپروچ بھی ہو سکتی ہے. دین از اے نامنل گروپ ٹیکنیکس. اینڈ فائنلی دا ڈیلپی ٹیکنیک میتھڈ. بہت سارے آپ کو اس طرح کے میتھڈ مختلف ناموں سے ملیں گے. ڈیلپی ٹیکنیک از اے ویری فیمس ون, جس میں آپ کوئی ایشو لے کے مختلف جو ایکسپرٹ لوگ ہوتے ہیں ان کو بھیج دیتے ہیں اور اس کا سولوشن بتائیں. اس پرابلم کو ایک ڈیسیژن میکنگ پہ لانے کے لیے آپشن لیتے ہیں ان سے. اینڈ دین یو کلیکٹ آل دوز انفارمیشن. پھر دیکھتے ہو, سب کو سامنے رکھ کے دیکھتے ہو کہ ہر ایک نے کون کون سے سملر ٹائپ آف سولوشن بتائے. ان کو تو ایک سائڈ پہ کرتے ہو. جہاں پہ ڈفرنس ہے اگین یو گو اینڈ چیک ود دیم, کیونکہ یہ ڈفرنس کو دوبارہ دیکھیں. الٹیمیٹلی یو کم اپ ود اے سملر ٹائپ آف سولوشن. پھر اس میں سے آپ پک کرتے ہو. یہ مختلف طریقے جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں, یہ آپ اڈاپٹ کر سکتے ہو ٹو امپروو ڈیسیژن میکنگ ان دی آرگنائزیشن. سو ٹو مینیمائز دی پرسنل پرسپشن اور ایرر دیئر, وہ جو ہم نے ہالو افیکٹ, اسٹیریوٹائپنگ ساری چیزیں دیکھی ہیں, ان کو مینیمائز کرنے کے لیے ناؤ آرگنائزیشن یوز ڈفرنٹ ٹیکنیکس ٹو امپروو دیئر ڈیسیژن میکنگ. دیٹ کین بی کمپیوٹر بیسڈ میتھڈ, دیٹ کین بی برین اسٹارمنگ, دیٹ مائٹ بی دی گروپ جو میتھڈ ہے, اور یہ ڈیلپی ٹیکنیکس. تو یہ ساری چیزیں اس چیز کو مینیمائز کرنے کے لیے جو کوئی پرسپچل ایرر کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ یو شوڈ بی میکنگ سم مسٹیکس ان دی ڈیسیژن میکنگ. So I hope you understood today's lecture. That was relating the individual perception to the decision making. کیسے, اور اس میں تھوڑا سا ہم نے پھر ڈیسیژن میکنگ پروسیسز کو بھی سمجھنے کی کوشش کی. ڈیسیژن میکنگ ہوتی کیا ہے. تو اب ڈیفینیٹلی وی آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ نیکسٹ ٹائم دی موٹیویشن پارٹ. سو وی ڈن ود دی پرسپشن پارٹ. اس کا ڈیسیژن میکنگ پہ افیکٹ سارا کچھ ہم نے ڈسکس کر لیا, اس امید کے ساتھ کہ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی. یس, اٹ واز مائی فالٹ کہ میں نے پچھلی دفعہ آپ کو اس کے بارے میں نہیں بتایا, لیکن اب جا کے پڑھ لیجئے. ڈیفینیٹلی اٹ ول بی ایزی فار یو ٹو انڈرسٹینڈ. کیپ آن ورکنگ ہارڈ. ٹل نیکسٹ ٹائم, ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ. السلام علیکم.